تو جھٹ سے انہوں نے یہ سوچا کہ عقیدہ قیامت کے اس سرے سے انکار کر دیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ بوسیدہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوگی؟ اذا کننا ترابا و عظاما، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، انا لمبعوثون، کیا پھر دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ یہ تو عقل میں نہیں آتا۔ یہاں تک کہ وہ سیدھے ہڈیاں اٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بوسیدہ ہڈی، یہ بھربھری ہڈی، یہ زندہ ہوگی، اس میں حیات پیدا ہوگی۔ کیا بات کرتے ہیں؟ اتنا عقل مانتی ہے نہ مشاہدہ مانتا ہے کہ یہ بھربھری ہڈیاں جو مٹی ہوگی دوبارہ زندہ ہوگی، ان میں اللہ دوبارہ کیف یحیی العظام، اللہ ان مردہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا کیسے؟ استہزاء اڑانے لگے، تضحیک کرنے لگے، اعتراض کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے بڑا آسان تھا، کیونکہ عقل اس کو تسلیم کرتی نہیں، مشاہدہ اس کا معاون ہوتا نہیں، تو بڑی آسانی سے ہم اس عقیدے کو توڑ سکتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ ٹوٹا تو توحید اور رسالت کو ماننے کا تصور ختم ہو گیا۔ یہ کفار و مشرکین نے یہ کیا، اور ہر زمانے میں جب بھی نبی آتے رہے اور نبی عقیدہ آخرت کی تعلیم دیتے رہے، اور اس وقت کے جو انسان جو ہر درم و زیدی تھے وہ اسی طریقے سے انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے بھی ظاہر ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کا تصور پیش کیا، اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، دل سے تصدیق کر دو، زبان سے اقرار کر لو تو تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، یعنی دنیا کی بھی فلاح بھی تمہارے قدم چومے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت اور رضا تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور پیش کیا تو پھر وہی بات، وہی خود غرضی انکار کر دیا کہ نہیں کوئی عقیدہ آخرت نہیں ہے، یہ بوسیدہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی، یہاں تک کہ بحث و مباحثے شروع ہو گئے، ایک دوسرے سے سوال کرنے کے بھئی کیسے زندہ ہوں گے، کیسے زندہ ہوں گے، قیامت کیسے برپا ہوگی، یہ تو عقل میں نہیں آتی، جب مٹی میں مٹی ہوگے دوبارہ مٹی میں سے انسان پیدا کیسے ہوگا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے قرآن کریم میں مختلف عنوان سے، کئی نقلی دلائل سے، کئی عقلی دلائل سے، کئی شعوری اور مشاہداتی دلائل سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کو ثابت فرمایا کہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جب تم بالکل معدوم تھے، تم بالکل نتھنگ تھے، تم تھے ہی نہیں، تم عدم تھے، تو عدم کو ہم نے وجود بخش دیا، اور وجود ہونے کے بعد صرف وجود تمہارا جو ہے وہ بکھر گیا اس زمین کے اندر، اس وجود کے ذرات کو دوبارہ اسمبل کرنا تمہارے لیے زیادہ آسان تھا پہلی تخلیق سے۔ پہلے پیدا کرنا مشکل تھا، جو سرے سے ہم نے نیا انسان پیدا کرنا تھا، جب وہ پیدا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہیں کہ وہ ذرات جو زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک مقناطیس کے اندر وہ طاقت ہے کہ اگر اس کو مٹی کے اندر یوں کھینچتے چلے جائیں وہ لوہے کے ذرات اکٹھے کر لیتا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے مقناطیس کے اندر کشش رکھی ہے، کیا اس کی کن فیکون کے حکم میں وہ طاقت نہیں کہ ایک کن کہے اور فیکون ہو جائے، اور سارے کے سارے مردہ زندہ ہو کر میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ قدرت و طاقت ہے، اس کی کن فیکون سے آسمان و زمین نے تخلیق پکڑی ہے۔